اور آگے وہ کیا کہتے ہیں، ورس نمبر 5 کو دیکھیں، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور انہوں نے کہا کہ کہانیاں ہیں پہلوں کی، اس نے لکھوا دیا انہیں، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، تو وہ املا کی جاتی ہے اس پر صبح اور شام، بکرۃ و اصیلا۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہانیاں ہیں پہلوں کی، پچھلے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ اور یہ جو آ رہا ہے نا ایک تتب، یہ ہوتا ہے جو خود سے جو گھڑ لینے والی بات ہے، یو فیبریکیٹڈ دا ہول تھنگ، خود سے آپ نے نئی نئی باتیں جو ہے نکال لی۔ اور تملا ہوتا ہے املا کرانے سے، یعنی کوئی ایک بول رہا ہے اور دوسرا اس کو لکھ رہا ہے، ڈکٹیٹ کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ، اور یہ بار بار اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، اور انہوں نے بہت ساری کہانیاں بنا لی ہیں، اور دیکھیں پھر آ جاتی ہے بات، پھر وہی بات۔ اب ہم باقی قرآن کو پڑھتے ہیں، اگر آپ سطحی نظر سے پڑھیں تو یہی ہو رہا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، اچھا تھوڑی بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا بات آ گئی، پھر اس کے بعد جنت کی بات آ گئی، پھر جہنم کی بات آ گئی، پھر کائنات کی نشانیاں آ گئی، وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم وہ کنیکشنز نہیں سمجھتے نا کہ ایک آیت کے بعد یہ دوسری آیت کیوں آئی ہے۔ اور یہاں پہ جس چیز کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زندگی میں رہتے ہوئے ہم کتنی چیزیں ہیں جن کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اساطیر الاولین یہ ہے کہ جی چلی آ رہے ہیں، قصے کہانیاں چلے ہی آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ مطلب میں جاتی ہوں درس پہ لیکن نتھنگ نیو، تو میں کہتی ہوں کیا کریں، کوئی سرپرائز، کوئی آپ کو ڈوپامین رش دیں، کیا کریں؟ یہ لائف میٹر ہے، اس میں تو ریپیٹیشن ہوگی، اس میں تو ہمیں بار بار وہ چیزیں بتائی جائیں گی تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اب دیکھیں ہم روز منہ دھوتے ہیں، روز کھانا کھاتے ہیں، لوگ بڑی پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہماری روٹین ہے اساطیر الاولین، پہلوں کی طرح ہم کام کریں۔ پتہ ہے ہمارے بزرگ بھی ایسے کام کرتے تھے، ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں، میری امی، میری نانی، میری دادی، ہم ہمیشہ سے کرتے تھے۔ ہم اپنے کلچرل کانٹیکسٹ کو کتنا ویلیو دیتے ہیں اور کتنا اس کے بارے میں بار بار بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں تو ہمیں وہ تکرار بری نہیں لگتی۔ اچھا بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بات چیت میں میاں کو جو ہم بار بار سناتے رہتے ہیں، اس میں تو کوئی ہم انوویٹو نہیں ہوتے، بلکہ کئی دفعہ کوچنگ میں جائیں تو کوچ کہتا ہے کہ آپ یہ جملہ ایسے نہیں ایسے بولیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا مشکل ہے، مجھے تو عادت ہے، میں تو ایسے ہی بولتی ہوں، میں تو یہ بات ایسے ہی کروں گی، اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے۔ بہوؤں کو بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، تمہیں اچھی لگے یا بری لگے بیٹا ٹھا، یہ بات تو ایسے ہی ہے۔ ہم جو باتیں بتانا چاہتے ہیں وہ تو پوری بتا دیتے ہیں، لیکن جہاں ہماری دلچسپی نہیں ہے، جہاں ہدایت کا معاملہ ہے، تو وہاں پہ ہم اب اس کو کیسے لیوکوم کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں ہیں، بس ایسی فیبریکیٹ کر لی ہیں، شاید کسی نے لکھوا دی ہے ان کو، ڈکٹیٹ کر دی ہے۔ ایڈ جتنی دفعہ مرضی چلے ہمیں وہ چیز بری نہیں لگتی، ہم اس چیز میں بھی بڑے راضی بازی ہیں۔ لیکن قرآن آ گیا جو عمل کے لیے ہے، جو ذہن سازی کرتا ہے، اس میں اگر کوئی ریپیٹیشن ہے تو اس میں ہم غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میں پہلے سے پڑھ رہی ہوں۔ جیسے قرآن کی بات ہوتی ہے، ہم سب کو اپنی لائف کی باتیں ہر دن کچھ نہ کچھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ ان لوگوں کے لیے نا جو اس کے ساتھ ہکڈ ہوتے ہیں، جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، نہیں تو آپ دیکھیں کہ عام ابھی آپ گھر جا کے بتائیں گے، اتنی آپ ایفرٹ کر کے آتے ہیں سارے کام چھوڑ کے اور پڑھتے ہیں، ایون جو آن لائن بھی اگر کوئی سن رہا ہو تو انہوں نے بھی گھر والوں کو چپ کرایا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری گھنٹے کی کلاس ہے تو پلیز آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں اس وقت مجھے تنگ کرے۔ اب کیا ہے کہ بعد میں کوئی پوچھ لیتا ہے گھر میں کہ کیا پڑھا، اب ہم بتاتے ہیں آج ہم نے آسمان اور زمین کے بارے میں پڑھا، آج ہم نے پڑھا کہ اللہ کا قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، کہ چلو یہ میں تمہارے 1 گھنٹے کے بغیر بھی بتا دیتا یا بتا دیتی، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے، کیا تم نے سیکھا، کیا بات ہوئی۔ تو جو ریپیٹیشن ہے نا، اس کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، کیونکہ ریپیٹیشن قرآن میں بار بار آتی ہے، اور یہ جس کو اساطیر الاولین کہہ رہے ہیں، پہلوں کی کہانیاں بار بار چلی آ رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں، اور کیونکہ اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہی تھوڑی سی چیزیں ریپیٹڈلی ہو رہی ہیں، کبھی اس طرح کبھی اس طرح۔ تو ریپیٹیشن جو ہوتی ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بس ایک دفعہ آپ بار بار وہ بات کر رہے ہیں۔ ریپیٹیشن جو ہے وہ آپ کے برین کو افیکٹ کرتی ہے، ری وائر کرتی ہے۔ جب بھی آپ کسی سے بھی بات کریں گے، آپ کہیں بھی کسی کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے، اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو میک اے پوائنٹ اوور دیئر، ہمارے جو میموری میکینکس ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ خاص طور پہ بڑا سٹبن ہے، فلاں میرا رشتہ دار جو ہے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ریپیٹیشن بہت زیادہ ورک کرتی ہے۔ اور کیسے ورک کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو بہت ایفیشینٹ بنایا،
اور اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک وہ بھولنے کا بھی پورشن رکھا ہوا ہے کہ بھی اس کو کیسے بھولنا ہے ہم نے، اور کس چیز کو ہم نے جو ہے اپنے اندر سٹور کرنا ہے. تو بیسیکلی جب بھی ہم کوئی چیز سنتے ہیں وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں پہلے جاتی ہے، اور پھر شارٹ ٹرم میموری سے کیا ہوتا ہے اس نے لانگ ٹرم میموری میں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لانگ ٹرم پوٹینشیشن، کہ آپ نے ایک پروسیس ہے اس کو شروع کرنا ہوتا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ ایک کانسیپٹ کو ری وزٹ کرتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ آن لائن جائیں گے تو آپ دیکھیے گا فرگیٹنگ کرو، کہ جب آپ ہر ایک کانسیپٹ کو ری وزٹ کرتے ہیں تو جو آپ کے نیورونز ہیں ان کے پاتھ ویز ہیں وہ اسٹرانگر ہوتے جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائلینیشن کا پروسیس ہوتا ہے. فرگیٹنگ کرو ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر 70% آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ لوز ہو جاتی ہے، وہ آپ بھول جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ری وزٹ کرتے ہیں اور بار بار ری وزٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اس کرو کو آپ کے لیے بہتر بنا دیتا ہے، کہ آپ کی ریویژن کی وجہ سے آپ زیادہ انفارمیشن کو ریٹین کرتے ہیں. اور اس کا وہ پورا پروسیس ہے. وہ کہتے ہیں مثلاً آپ نے جب آپ کہیں کلاس روم میں کہیں سیکھ رہے ہیں کوئی چیز تو آپ نے اپنے لیے نوٹس بنانے ہیں، پھر آپ نے ود ان ہاف این آور ان میں سے کچھ چیزوں کو ریوائز کر لینا ہے، پھر اس کے بعد 3 گھنٹے بعد آپ نے دماغ میں کوئی چیز اس کے بارے میں سوچ لینی ہے، پھر اس کے 6-8 گھنٹے بعد آپ نے کسی چیز کو اس میں سے پریکٹس کر لینا ہے، اور پھر اگر 24 آورز میں ایک دفعہ پھر آپ اپنے نوٹس کو ری وزٹ کر لیتے ہیں تو اب آپ کی وہ میموری میں زیادہ دیر کے لیے سسٹینڈ رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم میں سے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جی اتنے سسٹمیٹک ہو. ہم تو یہاں سے نکلتے ہیں تو یاد آتا ہے پکوڑے سموسے جو بنانے ہیں، رات کے لیے کھانا بنانا ہے، اور وہ جی گھر والوں کے فون پہ فون آ رہے ہوتے ہیں، پہلے ہم فون اٹھا کے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں تھا میں کلاس میں ہوں، پھر کسی نے ہمیں کوئی کام دیا ہوتا ہے، بھاگ رہے ہوتے ہیں، وی آر آلویز رشنگ، ایک کام دوسرا کام، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور پھر اگلے دن کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں اس ایکسائٹمنٹ میں کہ نئی چیز سیکھیں گے، اور اس تسلی میں ہوتے ہیں نوٹس ہمارے پاس پورے ہیں. لیکن اور اسی لیے پھر وہ ریپیٹیشن آ جاتی ہے، پھر ایک بات دوبارہ ریوائز ہونے کے لیے آ جاتی ہے. اور دیکھیں جب آپ اس فوکس کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں کتنی لذت ہوتی ہے نا، لگتا ہے یہ تو میں نے سنا ہی نہیں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. حالانکہ ہم نے 3 دن پہلے بھی آسمان اور زمین کے بارے میں پڑھا، اور ڈیلی تقریباً ہم اللہ کی عظمت کے بارے میں پڑھتے ہیں، یا ہم ایون نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر جو ہمارا یوتھ ہے وہ، یا وہ لوگ جو کہ مطلب ہمیں ان میں خیر بھی نظر آتی ہے لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، یہ اور پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ان کو ہم کیسے اس چیز کو، یہ جو ان کا ریزسٹنس ہوتا ہے، ریزسٹنس فیکٹر کو کیسے دیکھیں گے؟ تو جب بھی ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو ڈیلیور کیسے کریں. جیسے دیکھیں اگر کبھی بچے باہر کھانا کھانا چاہیں تو امی کہتی ہیں میں بنا دیتی ہوں، برگر ہی کھانا ہے میں بنا دیتی ہوں. لیکن اماں جب برگر بنائیں گی تو جتنا ہنگامہ کریں گی پہلے کہ تم لوگ ناشکرے ہو، گھر میں سبزی نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ بنا کے رکھیں گی تو اس میں بھی باتیں سنائیں گی، میں نے بنا دیا نا پورا کھانا ہے. پھر یہ بھی بتائیں گی کہ میں تھکی کتنی ہوں، پھر یہ بھی بتائیں گی کہ ہر وقت یہ نہیں ملے گی چیز، اور اس طرح کی کئی باتیں ہو جاتی ہیں اور سادہ طریقے سے بس رکھ دیں گی. اس کے برعکس بچوں کو کیوں باہر کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے؟ پہلے تو یہ جب وہ جاتے ہیں تو اتنا ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، وہ جو مینیجر ہے وہ آتا ہے آپ کو بڑے مزے کی جگہ پہ بٹھاتا ہے، پھر آپ کے لیے کوئی پانی اور سٹارٹرز رکھ کے جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو مینیو دیتا ہے، اور جس میں قیمتوں پہ تو آپ کی نظر ہی نہیں پڑتی نا، وہ اماں ابا کی پڑتی ہے جنہوں نے پیسے دینے ہیں، یا شوہر ہوتے ہیں تو ان کی پڑتی ہے. انوائرمنٹ ہے وہ بڑا جی، ایمبینس بہت اچھا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ کھانا آرڈر کرتے ہیں وہ آپ کو 6 چیزیں ساتھ پوچھتے ہیں کہ ویل ڈن اسٹیک، اور پھر آپ نے ساتھ میشڈ پوٹیٹو لینے ہیں، کتنی ورائٹی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. سوپ لینا ہے تو ساتھ وہ کچھ اور بھی ایڈیشنل چیز آ جائے گی، مطلب ملٹیپل چیزیں. برگر ہے تو پھر اس کے ساتھ سیلڈ بھی ہوگا اور فرائز بھی ہوں گے. ہماری اماں نے کہنا ہے بیٹا برگر کھا لو لیکن فرائز نہیں کھانے، موٹے ہو جاؤ گے. اور میں نے برگر بنا دیا اور چپس کاٹنے بڑا مشکل کام ہے، وہ فلاں کا بھی روزہ ہے اور اس کو بھی مشکل لگ رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ہم نے کتنی چیزوں پہ ان کو وہ ڈسٹیسٹ دے دیا. اور اب کیا ہے کہ انہوں نے جب آپ کے سامنے پلیٹر لے کے آئے تو وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اور کوئی سزلر بھی ساتھ آ رہا ہے، اور پھر وہ ڈرنکس بھی کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے. اور اسی وجہ سے چاہے ہم برائیاں ہی کرتے رہیں کہ باہر کا کھانا اچھا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کچن میں ان کے کیا حالات ہوتے ہوں گے، ان کو کتنی سینس ہے کلینلینس کی، اور یہ وہ بیمار بھی ہم ہوتے رہتے ہیں، لیکن پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، لیکن مزہ بڑا آتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے جو کہ وہ گھر میں ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. بل بھی وہ پورا لے لیتے ہیں، اتنے پیسے ہم سے نکلوا لیتے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ کسی کو کنوے کرنے کے لیے ہمیں بھی اس انفارمیشن کی جو ڈیلیوری ہے نا اس کو بہت اچھا کرنا چاہیے. اب جتنے ینگ لوگ ہیں جن کو خاص طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ حیا کے سٹینڈرڈ کو سمجھیں اور وہ اس کے مطابق کام کریں, ان میں اٹانومی ہوتی ہے. کیا ہے؟ دے وانٹ ٹو فیل انڈیپینڈنٹ. جیسے ہی آپ جوان ہوتے ہیں, بالغ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں بچے ہمارے اسی طرح کی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جب انہیں کوئی چیز بار بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کیا نیگنگ ہو رہی ہے نا, میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں گھر والے. تو بچے کیا کرتے ہیں, وہ اپنا شٹ ڈاؤن موڈ میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں, میں تو جوان ہو گیا ہوں, میرا تو جو دل چاہتا ہے میں نے کرنا ہے, اور جوانی تو ہوتی دیوانی ہے, ماں باپ کی بات سننے کی ضرورت کیا ہے, بس ایسی سر ہلا دو, تھوڑا سا کرو وہی جو تمہارا دل چاہتا ہے. آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ یٹ. دوسرا کیا کہ جب وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوگنیٹو اوور لوڈ مل رہا ہے, وہ بور ہو رہے ہیں, تو ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی انرجی بچانا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بات نہ سنو, یہ چیز جو ہے یہ مزے کی نہیں آ رہی. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انویزیبل ریپیٹیشن. یہ پروسیس ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے جب کسی سے بات کرنی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو دین کے قریب لے کر آئیں, فرقان کے قریب لے کر آئیں, حیا, ماڈسٹی, یہ ساری باتیں سکھائیں, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, یہ جو پاور آف ریپیٹیشن ہے اس کو استعمال کرنا ہے. کس طرح بات کرنی ہے. اور دیکھیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے بار بار سکھا رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں نہیں ہم سیکھتے. ہمارے دل پہ بوجھ نہیں آتا جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, یعنی ایون جب ہم جہنم کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ٹینشن سی ہو رہی ہوتی ہے, آپ دیکھیں وہ ٹینشن کسی پیک پہ پہنچتی ہے نا تو ساتھ ہی ایک دم جنت کا ذکر شروع ہو جائے گا. بس وہاں تک ہی آئے گا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک دھچکا سا لگے. تو پہلے چیز جو کرنی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسپیسڈ ریپیٹیشن, جو کہ اگین ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کے لیے کسی کانسیپٹ کو 5 times per hour نہیں دینا. اگر ایک ہی گھنٹے میں آپ اس چیز کو بار 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 بولتے جا رہے ہیں تو آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن میں بھی دیکھیں ایسے ہی ہے, چند آیات ایک ٹاپک پہ, پھر ٹاپک بدل گیا, حالانکہ کانٹیکسٹ وہی ہے, بات وہی چل رہی ہے, اس کو ہم بڑی آسانی سے لنک کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی بات جو ہے وہ دوسری طرح سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر 1-2 دن بعد پھر کر لیں, پھر 1 ہفتے بعد پھر کر لیں. اس سے کیا ہو جائے گا, آپ بچے کو یا جو بھی انسان آپ کے گرد ہے اس کو ریکال کروا رہے ہیں, اس کی ڈیپر میموری میں اس بات کو لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک. اس کو ہم پروسیس انٹرونشن بھی کہتے ہیں. پروسیس انٹرونشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے اور آپ نے ایسی بات ہے جو آپ کے لیے بہت اہم ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس انسان کو سمجھ آ جائے, لیکن جب آپ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کھل کے لمبا سا بیٹھ کے لیکچر پریپیئر کر کے بات کرتے ہیں تو وہی بات ہے, وہ دماغ شٹ آف کر لیتے ہیں, وہ نہیں سنتے, بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے, آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. سو پروسیس انٹرونشن میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ 1 منٹ کی بات کرتے ہیں, اور 1 منٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں سے 3 جملے آپ کے بن جاتے ہیں اس 1 منٹ میں. پہلا جملہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کیا نوٹس کیا, دوسرا جملہ آپ کا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کیسے افیکٹ کیا, اور تیسرا جملہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. بس بیٹا ابھی میں نے آبزرو کیا کہ اذان ہو رہی تھی لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی, یہ آپ نے آبزرو کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جملہ کیا ہوگا, میں بہت پریشان ہوئی یا مجھے بہت فکر ہوئی آپ کی, کیونکہ یہ ضروری ہے نماز پڑھیں. اور پھر اگلا, اچھا اگر آپ میرے سامنے وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا, یا مسجد جا کے نماز پڑھ لیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اور اس کے فوراً بعد ٹاپک چینج. اور اگر بچہ وہاں پہ کوئی بات اپنی جسٹیفیکیشن میں دیتا ہے کہ ہاں میں نے پڑھی تھی, ہاں میں نے کیا تھا, یا یہ ایسے تھا, پر دیٹس اٹ, آپ کے اچھا تھینک یو سو مچ. اب کئی دفعہ مدر دیکھتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کہتی ہیں جی بچہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ کمرے میں چلا گیا لیکن نماز نہیں پڑھی. ماؤں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ نماز نہیں پڑھی, کمرے میں جا کے تھوڑی دیر گھوم پھر کے واپس آ گیا. بچے نے وضو نہیں کیا کیونکہ میں اس کے تھوڑی دیر بعد بہانے سے اس کے واش روم میں گئی تھی, واش روم کا سنک تو بالکل صاف تھا, کوئی اس پہ پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا, اور یہ کہہ رہے جی میں نے وضو کیا. کیسی کی ہے؟ اور ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تم نے نہیں وضو کیا, تم نے وہ نہیں کیا. تو طریقہ آنا چاہیے کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہوتی ہے. اور جب آپ یہ ریپیٹیڈلی کرتے رہتے ہیں, اس میں 6 مہینے, سال, 2 سال, 4 سال, 6 سال لگ سکتے ہیں, لیکن اسے کیا ہوتا ہے وہ قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے. اور جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے, اللہ نے وہ وقت کسی انسان کے لیے رکھا ہوتا ہے, اور دعائیں ہم بہت زیادہ کریں تو لوگوں کو وہ بات سنکڈ ان ہوتی ہے اور وہ پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ملٹی ماڈل اپروچ ہوتی ہے جب ہم نے کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے. سیم ورڈ جو ہے نا وہ کئی دفعہ انفیکٹو ہو جاتے ہیں.
اچھا کبھی کبھی تو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے بروکن ریکارڈ بننا ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے کوئی ان کو سینسیٹیو چیز سکھانی ہوتی ہے تو ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی طریقے سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے میڈیم چینج کر لینا ہے کہ آپ نے جو بات سکھانی ہے ان کو وہ کیسے سکھانی ہے. کبھی آپ سٹوری فارم میں سکھا سکتے ہیں، کبھی آپ کوئی جنرل بات ہو رہی ہے اس میں اس بات کو لا کے سکھا سکتے ہیں، کبھی آپ کسی ریئل لائف سینیریو میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھی تمہیں کیا لگتا ہے یہاں پہ کیا چیلنج ہوا، کس چیز کا کوئی مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف طریقے سے بچوں کی یا اپنے ارد گرد لوگوں کی اپروچ پتہ چلتی ہے. جیسے میں اکثر اوقات دیکھتی ہوں، اپنے بچوں میں بھی دیکھوں یا اپنے کلوزر لوگوں میں دیکھوں، میں نظر رکھتی ہوں ان کا عقیدہ کتنا ساؤنڈ ہے، کیونکہ اگر عقیدہ ساؤنڈ ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی، قرآن کی ویلیو ہوگی، ٹھیک ہے ابھی نہیں کیا جا رہا تو وہ کر لیں گے کسی نہ کسی سٹیج پہ. ان کو تھوڑی سی اپنے پھر اسپیس کریٹ کر کے دینی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ بچوں کو جو ارد گرد ہمارے لوگ ہیں ریپیٹیشن کے لیے، کانسیپٹ کے لیے ہم ان سے اگلوائیں، یعنی ان کو کوئی موقع دیں کہ وہ کوئی نہ کوئی سچویشن میں ہم سے بات کریں، اور جب ہم سے کوئی بات کریں تو ہم جوش میں نہ آئیں بلکہ بڑے ٹھنڈے طریقے سے ان کی بات کو رسپونڈ کریں، ان کو بہت آرام سے بڑے طریقے سے اس بات کو بتائیں. ایک ہمارا یہ بھی طریقہ نہیں ہے، اس میں بھی ہم پھر پھنسے رہتے ہیں. پھر یہ کہ ماحول بہت ضروری ہوتا ہے کہ ماحول میں کہیں نہ کہیں ہم ایسی اسپیسز کریٹ کر رہے ہیں جہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہ چیز نظر آ رہی ہے اور ان کے سامنے آپ کے ورڈز ایکو کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہماری مائیں ہمیں جو کچھ بتاتی رہتی تھیں تو اچھا ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بڑے غور سے سنتے تھے، ہم بڑے اچھے بچے تھے، حالانکہ اس وقت ہم نے بھی یہی کچھ کیا ہوگا، ایٹیٹیوڈ بھی دیا ہوگا، اور ہماری مدرس کو بھی لگا ہوگا کہ یہ شی از ناٹ انٹرسٹڈ ان لسننگ ٹو می. ہم نے کہیں نہ کہیں ان کا دل بھی توڑا ہوگا، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے نا اب، کیونکہ اب ہم کریں، اب ہم انہی باتوں کو بڑے پرائڈ سے بتاتے ہیں. امی یہ کرتی تھی تو میں بھی یہ کرتی ہوں، ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا، ہماری نانی دادی یہ کرتی تھیں تو ہم بھی، کیونکہ وہ ایکو کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک، پیسو ایکسپوجر دیں، ایسی جگہوں پہ بچوں کو ایکسپوجر دیں جیسے آپ کسی ایسے ماحول میں ہی لے آتے ہیں. اب کئی مدرس کیا کرتی ہیں جب وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ پردہ کریں یا ایسا کوئی کام کریں، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بچوں کو کہتے ہیں چلو تم قرآن کی کلاس میں، تاکہ تمہیں پتہ چلے پردہ کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. اب وہ ہم نے اس کو پہلے ہی الرٹ کر دیا. جب آپ کسی کو الرٹ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، اب وہ نہیں سنے گا، وہ تو آ کے بھی کہیں گے میں تو سننا ہی نہیں ہے، میں تو یہ کام کرنا ہی نہیں. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں نا تو ہمیں ایک دفعہ تو قرآن کو گو تھرو کرنا چاہیے، اس کو ایک دفعہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کنیکشن بلڈ کرنا چاہیے. جب ہم صرف یہ کہہ کے کسی کو لاتے ہیں، اب آپ پیسو ایکسپوجر دے رہے ہیں، یا جنرلی بائی لارج آپ ایسے کراؤڈ میں ان کو لے کے جاتے ہیں. اب کئی مدرس کے ساتھ یہ چیلنج ہوتا ہے، وہ خود تو کور کرتی ہیں، اب ان کی بیٹیاں نہیں کور کرتی. اب کیا وہ کریں گی، جب وہ اپنی دوستوں میں جائیں گی اب ان کو تھوڑا نا وہ شرمندگی کا احساس ہوگا، اب وہ بچی کو زبردستی کہیں گے تم کور کر کے جاؤ. اچھا اب کیا ہو جائے گا، بچی پھر وہاں ریزسٹنٹ ہو جائے گی، وہ خلاف ہو جائے گی، وہ یا جانا نہیں چاہے گی، وہ گھر میں موڈ ایٹیٹیوڈ دے گی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، آپ کا تعلق اس سے خراب ہوگا. لیکن بے شک وہ کور نہیں کرتی، آپ اس کو ایکسپوجر دیں، آپ اس کو کہیں چلو تم میرے ساتھ چلو. اچھا اب وہ بیٹھی ہوئی ہے ان لوگوں میں جو کور کرنے والے ہیں، وہ خود نہیں اتنا کور کرتی لیکن اس کو ایکسپوجر مل رہا ہے، یہ پیسو ایکسپوجر ہے، وہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، وہ لوگوں سے مل رہی ہے. نہیں تو ادروائز دیکھیں اس کا ایکسپوجر کس طرف جا رہا ہے. اب ہمارے جیسے لوگوں کی پرابلم کیا ہے، ہم بھی تو سوسائٹی ہے نا. اب ہمارے سامنے اگر کوئی خاتون آ جائیں بالکل پردے والی، اور ان کی کوئی بیٹی آ جائے جو پردہ نہیں کرتی، ہم اس سے اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے. اور کوئی آنٹی جو بہت چلبلی ہوں گی وہ تو ضرور کہہ دیں گی بیٹا کور کر لیا کرو، بیٹا کور کرنا چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نہیں بولنا چاہیے کچھ بھی. آپ اس بچی کو ایسے ملیں جیسے آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، لیکن آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اف شی اسٹارٹس گیٹنگ کمفرٹیبل کمنگ ٹو اے ریلیجس گیدرنگ تو پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ ایکسپوجر اس کو فائدہ دینا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ ایک اور ٹرم ہوتی ہے انٹر لیونگ، LEAVING. انٹر لیونگ کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے نا اس کو آپ کسی مزے کی چیز میں درمیان میں شامل کر کے بتانا شروع کر دیں، کسی اچھے طریقے سے، فن طریقے سے اس کو بتانا شروع کر دیں، اس کو پریزنٹ کرنا شروع کر دیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، جیسے اب یہ مدرز اس طرح بھی کرتی ہیں کہ بچیوں کو بہت کلرفل سے اسکارفس اور ابائے اور اس طرح کی چیزیں بنا کے دیتی ہیں کہ چلو جی ان کو ذرا فن ہو جائے گا، ان کو اچھا لگے گا.
تو وہ انجوائے کریں گی، تو چلو اسی بہانے جو ہے یہ سارا کام جو ہے اس طرح چلے گا. اب دیکھیں کتنی ٹیکنیکس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے تاکہ یہ جو باتیں آتی ہیں نا اساطیر الاولین، او موم پلیز پرانی باتیں ہیں مجھے نہ بتائیں، آپ کی پھر وہی باتیں شروع ہو گئیں، آپ وہی باتیں بار بار کرتے رہتے ہیں. ہمارے جاننے والے بھی کہتے ہیں گاڈ تم لوگوں کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہے، یو آر ون ٹریک مائنڈیڈ. حالانکہ دیکھیں ہر شخص کسی نہ کسی طرح ون ٹریک مائنڈیڈ ہوتا ہے. جو پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں وہ جہاں بیٹھتے ہیں سلام کیا نہیں پالیٹکس. جو یہ کرکٹ کے شوقین ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، گیمز یا سپورٹس کے. جو کپڑوں کے شوقین ہیں وہ بیٹھتے ساتھ ہی کپڑوں کی ڈسکشن شروع کریں گے. جو فلموں اور گانوں کے شوقین ہیں وہ بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہوں گے. اس پہ تو ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن جیسی ہی بات آ جاتی ہے ہماری کہ جی اچھا دین کی بات، تو وہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ون ٹریک مائنڈیڈ ہو گئے.